آپ کو لے چلتے ہیں مظفر آباد آزاد کشمیر، جہاں مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ جناب راجہ فاروق حیدر صاحب، جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، جناب حفیظ الرحمان صاحب، جناب راجہ عبد القیوم صاحب، جناب راجہ مظہر قیوم صاحب اور مسلم لیگ نون کے امیدوار راجہ ابرار حسین صاحب، اور کشمیر کے شیروں اور شیرنیوں، سب سے پہلے تو آپ کو کشمیر کے بیٹوں محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کا سلام، اور پھر آپ کو کشمیر کی بیٹی مریم نواز شریف کا بھی سلام۔ اور پھر آپ کو کشمیر کی بیٹی مریم نواز شریف کا بھی سلام۔ ابھی جب میں کوہالہ سے اندر انٹر ہوئی تو میرے ساتھ یہ یوتھ کے نوجوان تھے، کشمیر یوتھ کی، انہوں نے ایک ٹی شرٹس پہنی ہوئی تھی، اس پہ میاں صاحب کی اور میری تصاویر تھیں، اور یہ نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ میری گاڑی بند تھی لیکن آواز آ رہی تھی مجھے، یہ میرے یوتھ کے بچے نعرہ لگا رہے تھے، کشمیر کی بیٹی مریم نواز شریف۔ میں ابھی راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہا کہ میں نے کشمیر کے مظفر آباد کے جلسے میں جہاں میں میاں صاحب کے ساتھ آئی تھی، وہاں میں نے کہا کہ میری رگوں میں کشمیری خون ہے۔ راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہا کہ میری رگوں میں کشمیری باپ کا خون ہے، میری رگوں میں کشمیری باپ کا خون ہے، اور میری رگوں میں کشمیری ماں کا خون ہے۔ میرا باپ بھی کشمیری ہے، میری ماں بھی کشمیری ہے، میرے دادا دادی نانا نانی سب کشمیری ہیں۔ اس لحاظ سے میں آج اپنے گھر آئی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں 12-13 دن کے لیے کشمیر آئی ہوں۔ 12-13 دن انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ گزاروں گی، آپ کی بھی سنوں گی، اپنی بھی سناؤں گی، کشمیریوں کے دکھ درد بھی بانٹیں گے، اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیری چاہے سرحد کے اس پار ہو یا سرحد کے اس پار، کشمیری ایک ہے، پاکستان آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ان دکھوں کو، تکلیفوں کو اور پریشانیوں کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور کشمیریوں کے چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہوں یا وہ آزاد جموں کشمیر کے کشمیری ہوں، کشمیریوں کی تکالیف کو، دکھوں کو انشاءاللہ ختم ہونا ہے، اور کس کی قیادت میں ہونا ہے؟ کشمیر کا بیٹا محمد نواز شریف انشاءاللہ تعالی آپ کی سب جنگیں لڑے گا۔ نہ صرف یہ کہ نواز شریف آپ کی جنگ لڑے گا، آپ کے حقوق کی جنگ لڑے گا، آپ کی آزادی کی جنگ لڑے گا، بلکہ وہ جنگ جیت کے آپ کی جھولی میں پھینکے گا انشاءاللہ۔ ایک اور بات میں بتاؤں، ایک دل کی بات بتاؤں، جب میں نے کشمیر آنا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ کشمیری، میرے آزاد کشمیر کے میرے بہن بھائی، مائیں، بزرگ، بیٹے بیٹیاں مجھے کب سے بلا رہے ہیں۔ ابھی آزاد کشمیر مسلم لیگ نون نے میرا پروگرام بھی فائنل نہیں کیا تھا، بار بار مجھے ہر شہر سے یہ میسج آ رہا تھا کہ مریم بی بی کشمیر کس دن آ رہی ہو۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ کشمیریوں کو آج نواز شریف بہت شدت سے یاد آ رہا ہے۔ مجھے بھی
مجھے بھی نواز شریف صاحب بہت شدت سے یاد آ رہے ہیں. ایک بات بتاؤں, ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ, ایک بات بتاؤں, شاید آپ لوگوں نے میڈیا پہ سنا ہو اور نواز شریف صاحب کی وہ ٹویٹر پہ ویڈیو بھی دیکھی ہو جو بہت وائرل ہوئی. نواز شریف صاحب کے خوف سے کہتے ہیں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے, لیکن آج بھی اتنا خوف ہے نواز شریف کا کہ نواز شریف کے بغیر ان کی نہ کوئی بات شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے. نواز شریف کے بغیر نہ کوئی تقریر شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے. آج بھی شروع میں بھی نواز شریف, درمیان میں بھی نواز شریف اور آخر میں بھی نواز شریف. یہ ذرا بند کریں پلیز, میوزک بند کریں. اور آپ نے, ایک منٹ, آپ نے وہ نواز شریف صاحب کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے قوم کو یہ بتایا تھا کہ ایک سرکاری اہلکار نے جو ڈیوٹی پہ تھا اس نے کہا کہ مریم نواز شریف کو ہم سمیش کر دیں گے. سنی تھی وہ ویڈیو, دیکھی تھی وہ بات, سنی تھی نا. تو جب اس طرح کا ایک ان کے بہت کرتا دھرتا کی طرف سے یہ تھریٹ مجھے آیا تو ظاہر ہے آپ سب لوگوں میں سے کئی لوگ باپ ہوں گے اور بیٹیوں کے باپ ہوں گے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب ایک بیٹی کے لیے کس طرح سے وہ ان کے دل میں شکوک و شبہات اور پریشانی امڑ آئی. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ کل انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بے شک میرے دل میں وہ بات ہے, ایک والد کے طور پہ میں تمہاری زندگی اور صحت اور سلامتی کے لیے ڈرتا ہوں, لیکن تم کشمیر میں جاؤ, ضرور جاؤ, کشمیریوں سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں سب سے پہلے راجہ فاروق حیدر صاحب نے ابھی مجھے کہا کہ میاں صاحب نے جتنی مجھے عزت دی, جتنی مجھے انہوں نے میری عزت کی, میں کبھی نہیں بھلا سکتا. میں نے کہا, میں ان کو انکل کہتی ہوں, میں نے کہا انکل میاں صاحب صرف آپ کی عزت نہیں کرتے, میاں صاحب آپ سے محبت کرتے ہیں. اور میں راجہ فاروق حیدر صاحب کو اور پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کو بھی دل کی گہرائیوں سے زبردست خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ایک ورکر کو, ایک ایک ممبر کو, ایک ایک ووٹر کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ تاریخ میں شاید پہلی دفعہ پریشر کے باوجود, کشمیریوں کا الیکشن کو چوری کرنے کی کوششیں کرنے کے باوجود مسلم لیگ نون آج چٹان بن کر کھڑی ہے ماشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو 2 لوگ لوٹے ہو گئے ہیں نا, 2 لوگ, کتنے لوگ پہلے انتظار کیا حکومتی حلقوں کی طرف سے, میں نے اڑتی اڑتی یہ بات سنی کہ مسلم لیگ نون کو شاید آزاد کشمیر میں, کیونکہ جھوٹ بولنا تو ان کے رگ رگ میں شامل ہے نا, تو میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو شاید کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے جب ایپلیکیشنز کے لیے اناؤنسمنٹ کی اور ایپلیکیشنز مانگی تو ایک ایک حلقے سے 10-10, 20-20 ایپلیکیشنز موصول ہوئی ماشاءاللہ. اور اگر آپ کے پاس اتنے ہی کینڈیڈیٹس ہیں تو آپ کو یہ مسلم لیگ نون کے 2 لوگوں کو توڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں راجہ عبدالقیوم صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملی.
مریم نواز شریف مسلم لیگ نون کی نائب صدر موجود آزاد کشمیر مظفرآباد میں، جہاں وہ خطاب کر رہی ہیں جلسے سے، اور انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز بھی میدان میں ہے۔ اس سے کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا تھا، اب مریم نواز شریف خطاب کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف آپ کے حقوق کی جنگ لڑے گا، جبکہ انہوں نے یہ اپیل کی کہ ووٹ دیا جائے مسلم لیگ نواز کو اور دوبارہ حکومت بنائی جائے مسلم لیگ نواز کی۔ ابھی راجہ فاروق حیدر کا بھی انہوں نے ذکر کیا، وزیر اعظم آزاد کشمیر، جبکہ مریم نواز کا جلسے سے خطاب جو ہے وہ جاری ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری رگوں میں کشمیری باپ اور کشمیری ماں کا خون ہے۔ مریم نواز شریف انتخابی مہم کے سلسلے میں کشمیر میں موجود ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں مختلف مقامات پر جلسوں سے خطابات جاری ہیں۔ آج وہ ہیں موجود مظفرآباد میں، جہاں آزاد کشمیر کے صدر مقام میں ان کا خطاب جاری ہے اور عوام کے درمیان وہ موجود ہیں۔ ان کو کہنا تھا کہ ان دکھوں اور پریشانیوں کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ کشمیری عوام سے انہوں نے یہ اپیل کی کہ مسلم لیگ نواز کو ووٹ دیں اور مسلم لیگ نواز کے امیدوار کو ووٹ دے کر مسلم لیگ نون کی حکومت بنوائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر شہر سے پیغام آ رہا تھا کہ مریم بی بی کب آ رہی ہیں کشمیر، اور میں آج یہاں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ نواز شریف کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ آپ کے حقوق اور آزادی کی جنگ لڑے گا، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جانتی ہوں کہ کشمیریوں کو آج نواز شریف شدت سے یاد آ رہا ہے۔ جبکہ انہوں نے یہ بتایا کہ جب وہ یہاں پہنچی تو یہاں کے نوجوان ان کے لیے نعرے بازی کر رہے تھے، کشمیر کی بیٹی انہیں قرار دے رہے تھے، جبکہ مریم نواز نے اس موقع پر حکومت پر تنقید بھی کی۔ جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو 25 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہا ہے آزاد کشمیر کا، اس میں آپ لوگ ہمیں منتخب کروائیں، ہمارے امیدواروں کو منتخب کروائیں، اور الیکشن پوری کوششوں کے باوجود نون لیگ ہی جیتے گی، یہ عزم انہوں نے دہرایا۔ جبکہ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے 2 لوگ لوٹے ہو گئے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر الیکشن کے سلسلے میں مریم نواز انتخابی مہم کے سلسلے میں وہاں پر موجود ہیں، اور آج انہوں نے جلسے سے خطاب بھی کیا ہے۔ ان کا خطاب جاری ہے۔ کہتی ہیں کہ لوگ کشمیریوں کے ووٹ پر نظریں لگائے بیٹھے ہیں، ووٹ پر نظریں لگا کر بیٹھنے والے کان کھول کر سن لیں، نون لیگ اب وہ نہیں رہی ہے، اور نون لیگ کے ایم این ایز ایم پی ایز جان گئے ہیں کہ ووٹ چوری کو کیسے روکنا ہے۔ آج 3 سال کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ اس کو الیکشن چوری کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ ڈسکا الیکشن میں پہلے عملے کو اغوا کیا گیا اور ڈسکا کسی تمہارے حلق سے واپس نکلوا لی، حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ کہتی ہے گلگت بلتستان میں انتخابی مہم پر گئی تو ہمارے 7 لوگوں کو وہاں پر یہ لوٹا گیا، یہ رقمال بنایا گیا، جی بی میں جو لوگ ہمارے توڑے گئے وہ سب کے سب لوگ ہار گئے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے مریم نواز اس وقت الیکشن مہم کے سلسلے میں موجود ہیں، اور کہتی ہیں کہ کشمیریوں کے ووٹ پر سب کی نظریں ہیں، لیکن اب نون لیگ کو پتہ چل گیا ہے کہ الیکشن چوری کو کیسے روکنا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔